بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مسلسل دوسرا دن ہے اور دوسرا بڑا استعفیٰ آ گیا ہے۔ افسوسناک استعفیٰ ہے۔ بطور قانون کے طالب علم اور بطور پاکستان کے شہری دل اس وجہ سے افسردہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام کس طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کے اگر سینئر ججز استعفے دینے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ اس نظام کے آگے ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں، وہ اس نظام کے آگے سرنڈر کر گئے ہیں، وہ اس نظام کے آگے جھک گئے ہیں اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو پھر اس نظام کے ساتھ کون اس کو بچائے گا، کون اس نظام کو بہتر کرے گا، کس طریقے سے چیزیں چلیں گی۔ کچھ وجوہات ہیں اعجاز الاحسن صاحب کی، اور وہ بڑی دل دہلا دینے والی ہیں کہ کن وجوہات پر یہ استعفیٰ دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگلے ایک دو دن میں جو بڑے مزید استعفوں کی بات سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست تھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے پاس، اور اس درخواست میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ جو پہلا 1 مارچ کا فیصلہ تھا پنجاب خیبر پختونخوا میں انتخابات کا، اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو ذمہ داران ہیں اور جنہوں نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ اس پر سماعت ہوئی۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ان کے استعفیٰ دینے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی میں میں اس کو کہوں گا بطور قانون کے طالب علم کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی مرتکب ہو رہی ہے ایک ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھانے پر۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور آخر میں پھر ہم اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے اور ان کا جو ریزنز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی، اور یہ اس وجہ سے میں اس کو اہم کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو پاکستان کے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اگر وہ سرنڈر کر جائیں تو وہ افسوسناک ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے پی ٹی آئی رہنما سید ظفر علی شاہ کی درخواست پر سماعت قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تھے، مسرت ہلالی صاحبہ تھیں اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب۔ سپریم کورٹ نے سید ظفر علی شاہ کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نمٹاتے ہوئے کہا 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ کے بعد موجودہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ دوران سماعت قاضی فیاض عیسیٰ نے ریمارک کیا کہ اب تو انتخابات کی تاریخ آ چکی ہے، ہم کیسے آپ کی درخواست سنیں؟ انتخابات سے متعلق تمام مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سن رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ظفر علی شاہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ انتخابات نہیں چاہتے؟ وکیل ظفر علی شاہ نے جواب دیا کہ جو لوگ تاریخ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ 22 مارچ 2023 کے انتخابات نہ کرانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن میں نے چیلنج کیا تھا، میں نے درخواست مارچ 2023 میں دی تھی۔ جناب اگر آپ کی عدالت میں وہ 2024 میں لگے تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ جب انتخابات 8 فروری کو ہونے ہیں اور اس سے پہلے آپ میرا کیس لگائیں۔ میں نے تو 22 مارچ کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا چیلنج کیا۔ وکیل ظفر علی نے موقف اپنایا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کسی کے خلاف کارروائی کی درخواست آپ دیں گے تو ہم حکم کریں گے۔ انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن کے خلاف جب ان کا نوٹیفیکیشن میں نے چیلنج کیا ہے انہی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ کی درخواست وقت پر مقرر نہ ہونے کا ذمہ دار ادارہ ہو سکتا ہے، میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بطور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے فرمایا گیا۔ دوسری جانب مظاہر نقوی صاحب کے خلاف چونکہ مظاہر نقوی صاحب کا استعفیٰ ہوا، استعفیٰ منظور ہو گیا، آج صبح سویرے صدر پاکستان نے استعفیٰ منظور کیا، اور سپریم کورٹ کی حال ہی میں ایک ججمنٹ آئی ہے کہ جو ثاقب نثار کا کیس تھا اور ایک ججمنٹ تھی، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ جو بھی ریٹائرڈ جج ہوگا، ریٹائرڈ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایسا کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے جب درخواستیں چیلنج کی تو قاضی فیاض عیسیٰ کا کیس بڑا واضح تھا کہ ججز کے بیٹوں کی پراپرٹی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی، 10 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ صرف قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے ہی وہ سہولت اویلیبل تھی، مظاہر نقوی کی باری وہ سہولت لے لی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس سے بڑھ کے جو ظلم ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے بطور چیف جسٹس اور جو 3 رکنی کمیٹی تھی اس کی جانب سے
کیس 3 رکنی بینچ کو مقرر کیا گیا، کوئی لارجر بینچ نہ بنایا گیا۔ جب لارجر بینچ نہ بنا پھر اس بینچ نے بھی پہلے ہی تاریخ پر بھی سٹے نہ دیا، اگلی تاریخ پر بھی سٹے نہ دیا، حالانکہ 10 رکنی بینچ کا واضح فیصلہ تھا قاضی فیض عیسیٰ کیس کا، تو اس پر پھر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ دینے کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب کارروائی شروع ہوئی تو جو معزز جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ شریک ہی نہ ہوئے۔ جب وہ شریک نہ ہوئے تو پھر جو صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، تاہم سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف کارروائی کو جاری رکھا ہے، اور صدر مملکت نے جسٹس سید مظاہر نقوی کا استعفیٰ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت منظور کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اب 2 ججز کی اسامیاں خالی ہو گئی ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے استعفے میں کہا کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں سپریم کورٹ کا جج رہا۔ آج جب اجلاس میں سماعت شروع ہوئی جس میں کونسل نے کہا کہ اگر مظاہر نقوی کے وکلاء نے وقت مانگا تو شکایت گزاروں کو سنا جائے گا، مظاہر نقوی چاہیں تو کونسل میں کل پیش ہو کر اپنا موقف دے دیں، ہم اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ ہم یہاں اپنی خدمت کے لیے نہیں بیٹھے، ہم یہاں اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ سمیت سب ادارے عوام کو جواب دہ ہیں، اگر یہ چیز سب سیکھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر شور تھا کہ کیا ہم اتنے برے ہیں، سپریم کورٹ کی ساکھ بھی تو خطرے میں پڑی۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جج نے استعفے میں لکھا کہ پبلک میں معاملات کی وجہ سے کام جاری نہیں رکھ سکتے، اس سے تاثر یہ ملتا ہے جیسے جج کو انصاف کی توقع نہیں تھی، یا یہاں کوئی ایسا کالا سسٹم، کالا نظام چل رہا ہے۔ اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، معاملے کو ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے کہ جج نے استعفیٰ دے دیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے واضح طور پر وہ خط پڑھا، اور اس خط میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے استعفے کا خط بھی پڑھ کے سنایا گیا، اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی استعفیٰ دے دے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی تو پھر اس معاملے کو آگے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس بات پر، اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی، اب تو اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کے بعد منصور علی شاہ صاحب 3 سال کے لیے اگلے چیف جسٹس ہوں گے، معزز چیف جسٹس ہمارے سپریم کورٹ کے۔ اب کل کے لیے نوٹس پیروی جاری کیا ہے مظاہر نقوی اور ان کے وکیل خواجہ حارث کو کہ وہ کل پیش ہونا چاہتے ہیں تو پیش ہوں، نہیں تو یہ یک طرفی فیصلہ سنانے کو تیار ہیں۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نیچے ادارہ ہے، اور سب سے بڑا جو پاکستان کا آئینی ادارہ ہے جو تمام اتھارٹی رکھتا ہے وہ ہے سپریم کورٹ۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتا تو کوئی تو بتائے نا کہ کس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور کل کے لیے آخری موقع دیا ہے کہ آپ آئیں، اپنے آپ کو یا ڈیفینڈ کریں، چونکہ آج نہ مظاہر نقوی خود پیش ہوئے نہ ان کے وکلاء پیش ہوئے، استعفیٰ دے دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ باقی اب چونکہ استعفیٰ دے دیا، اب ایف آئی اے کو کہیں کہ وہ کارروائی کرے، نیب کو کہیں کہ وہ کارروائی کرے، ایف بی آر کو کہیں وہ کارروائی کرے، لیکن وہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کارروائی کر سکتا۔ لیکن چونکہ معاملات اس طریقے سے آگے چل رہے ہیں تو اس پر بھی، اور ساتھ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا خط تھا اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہ جس طریقے سے اعجاز الاحسن صاحب نے خط لکھا ہے معاملات ایسے نہیں ہیں، اور معاملات تو بہت بہتر ہیں۔ اعجاز الاحسن صاحب نے آج 11 جنوری 2024 کو عارف علوی کو یہ خط لکھا ہے، اپنا استعفیٰ: ریزگنیشن ان ٹرمز آف آرٹیکل 206(1) آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. I have had an honor and privilege of serving as a judge of the Lahore High Court, Lahore, the Chief Justice of the Lahore High Court, Lahore, and a judge of the Supreme Court of Pakistan. However, I no longer wish to continue as a judge of the Supreme Court. مجھے مزید کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کام کروں. Therefore, I Justice Ijaz ul Ahsan resign as a judge of Supreme Court of Pakistan in terms of Article 206(1) of the Constitution with immediate effect. میں فی الفور استعفیٰ دیتا ہوں. حالانکہ جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں ان کی فیملی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بھی نالج میں نہیں تھا. حامد میر نے ایک شوشہ چھوڑا ہے. حامد میر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی قاضی فیض عیسیٰ صاحب اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف کیس تھا، اعجاز الاحسن کے خلاف کیس تیار ہو گیا تھا اور اب اس کیس کی بنیاد پر کوئی بڑی کارروائی ہونے والی تھی. اب ایسی کوئی کارروائی نہیں ہونے والی تھی چونکہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک کرپشن پر مبنی شکایت تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور یہ 4 ہفتے پہلے
قاضی فیض عیسیٰ کے سپریم جوڈیشل کونسل نے مشترکہ طور پر اکثریتی جو فیصلہ نہیں بلکہ جوائنٹ فیصلہ تھا جس میں مشترکہ فیصلہ تھا، اور اس میں اعجاز الاحسن کے خلاف وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت خارج کی، میرٹ کے اوپر خارج کی۔ تو اعجاز الاحسن کے خلاف تو کوئی شکایت بقیہ نہیں تھی، ان کے خلاف تو کوئی شکایت پینڈنگ نہیں تھی۔ وہ جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ انہوں نے اس نظام سے بغاوت کی ہے کہ جس نظام میں وہ انصاف نہیں دے سکتے، یا ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے بہت آگے کی بات کی ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ جس بندے کو باہر سے لایا گیا ہے، نواز شریف کی طرف ان کا اشارہ تھا، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، چونکہ جیسے اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا اس کے فوراً بعد مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ اور انہوں نے جو ججز کے خلاف جو کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ نواز شریف چونکہ پاناما کیس میں، پاناما جو کیس تھا نیب کا، اس میں بطور انتظامی جج کے طور پر اعجاز الاحسن صاحب کے پاس ذمہ داری تھی۔ اعجاز الاحسن نے اگلا چیف جسٹس بننا تھا، اب اور اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنتے تو اس کے بعد منیب اختر بھی چیف جسٹس بنتے، تو بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، اور اعجاز الاحسن صاحب نے، اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کو جو لیول پلینگ فیلڈ مانگا جا رہا ہے نا، یہ بھی اس کی کڑی ہے، چونکہ ان کا مطالبہ تھا اور وہ جلسوں میں استعفیٰ مانگ چکے تھے۔ تو یہ بہت خطرناک اور خوفناک الزامات ہیں جو اعتزاز احسن صاحب لگا رہے ہیں، اور اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اندرونی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مزید استعفوں کی جو خبریں آ رہی ہیں معزز ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو میں اس کے اوپر افسردہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے اب اور کسی کا استعفیٰ نہ آئے۔ نظام کو اگر یہ سارے چلے گئے اور پہلے جس طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے اس طرح چلا تو پھر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ہمیں تکلیف اپنے ملک پاکستان کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔